الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال تعالى الحج أشهر معلومات وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا. یہ پہلی شب ہے ذوالحجہ کی. اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے اور دن ہیں ان میں مختلف مہینوں میں مختلف دنوں میں مختلف عبادتیں
لازم کی ہیں. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے، راتوں کو تراویح سنت قرار دی گئی، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا. اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، یہ پہلی شوال جو ہے وہ عید الفطر قرار دی گئی اور اس میں صدقۃ الفطر دینے کا حکم، ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ویسے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، اشہر حج. اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ اشہر حرم کہے جاتے ہیں، حرمت والے مہینے، جن کا اس آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ان کے لیے مخصوص احکام تھے، ان کا خاص ادب و احترام لازم کیا گیا تھا. ان دنوں میں آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، بہت کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھی. اور یہی ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کا یہ جو پہلا عشرہ، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں جو ابھی بیان کروں گا. اور اسی ذوالحجہ ہی کے اندر 9ویں تاریخ جو ہے یوم عرفہ کہلاتی ہے. اس کے بھی مخصوص فضائل ہیں. سال کے دنوں میں سب سے افضل دن اس کو قرار دیا گیا ہے. اور 10ویں ذوالحجہ یہ قربانی یوم النحر، ویسے قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں. اس میں یہ جو پہلا دن ہے 10ویں کا، وہ باقی 2 دنوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا گیا. اور اسی 10ویں کو قرآن پاک میں یوم الحج اکبر کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ خطبہ دیا جس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے جب اس کا اقرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے. یہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا. اسی ذوالحجہ کے 5 دن 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں یہ ایام حج کہے جاتے ہیں. اسی ذوالحجہ کے 3 دن 11ویں، 12ویں اور 13ویں ایام تشریق کہے جاتے ہیں. بہرحال یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں ذوالحجہ کے جو فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان فضائل کے مطابق اس کے ساتھ جیسا معاملہ اعمال کا اور اس کے ان بابرکت ایام کی وصولیابی کا کرنا چاہیے، وہ کیا نہیں جاتا. اس لیے آج میں نے کہا کہ آپ بجائے درس کے اسی کو عرض کریں گے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ والفجر کے اندر، والفجر ولیالین عشر، قسم ہے فجر کی، صبح صادق کی جو طلوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. یا کون سی فجر مراد ہے؟ حضرات مفسرین میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں ہر دن کی فجر،
چونکہ ہر دن کی فجر ایک نیا انقلاب اور نیا پیغام لے کر آتی ہے، اس لیے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی جو فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی قسم کھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر دستور یہ ہے کہ جو رات ہوتی ہے وہ آنے والے دن کے تابع قرار دی جاتی ہے۔ جیسے یہ آج کی رات ہے، یہ گزشتہ دن کے نہیں بلکہ آئندہ کل جو پہلی ذی الحجہ ہے اس کے تابع ہے۔ گویا یہ پہلی ذی الحجہ کی رات ہے، پہلی ذی الحجہ کی شروعات غروب آفتاب سے ہو گئی۔ ہر دن کی رات وہ اگلے والی رات ہوتی ہے جو اس دن سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ لیکن یوم النحر کا معاملہ ایسا ہے، حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ حکم دیا کہ حج میں وقوف عرفات کے اندر حاجی لوگ جو ٹھہرتے ہیں وہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، رکن اعظم۔ حج کے اندر 2 ہی رکن ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ وقوف عرفات کا وقت طے کر دیا گیا ہے اور وہ ہے 9ویں ذی الحجہ کی زوال کے بعد ظہر سے لے کر کے جو ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح 7 بجے۔ اتنے وقفے میں کوئی آدمی اگر عرفات میں ٹھہر لے تو اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا اور اس کا حج معتبر قرار دیا جائے گا۔ تو اب کیونکہ دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سواری میں تاخیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ 9ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد بھی 10ویں کی صبح تک گویا مہلت دی گئی کہ کوئی اس میں بھی آ کر اگر عرفات کے میدان میں ٹھہر جائے گا تو اس کا حج درست ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وقوف ہو گیا۔ گویا یہ رات جو ہے 10ویں ذی الحجہ کی رات، وہ 10ویں ذی الحجہ کے دن کے تابع قرار دیے جانے کے بجائے اس کو 9ویں کے تابع بنا دیا۔ اب یہ 10ویں ذی الحجہ والا دن بغیر رات کے رہ گیا، اب اس کی شروعات ہوتی ہے صبح صادق سے، فجر سے۔ گویا اس دن کی فجر اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ خیر آگے دوسری قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی باتیں قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں مستند سمجھی جاتی ہیں، امام المفسرین ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جگہ جگہ ان کے اقوال نقل فرماتے ہیں کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد کہتے ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ مراد ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قسم کھائی اس سے اس پہلے عشرے کی اہمیت اور اس کی عزت اور شرف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ویسے دوسرا قول بھی ہے لیکن حضرات مفسرین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کو صحیح قرار دیا، اور بہت سارے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، اور بھی علم تفسیر کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ اس میں قسم جن 10 دن کی کھائی گئی ہے وہ 10 دن یہ ہیں۔ کون سے؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس کی بڑی اہمیت، چنانچہ
سال کے دنوں میں کون سے دن افضل ہیں، یہ بات حضرات علماء کے درمیان موضوع بحث بنی۔ 2 اشرے ہیں، ایک رمضان کا آخری اشرہ اور یہ ذوالحجہ کا پہلا اشرہ۔ ان 2 میں افضل کون؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فیصلہ کن بات فرمائی۔ عام طور پر اہل علم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ دنوں میں تو ذوالحجہ کے یہ 10 دن افضل، اور راتوں میں رمضان کی 10 راتیں افضل، کیونکہ دنوں میں یہ عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں آتا ہے، اور عرفہ کے دن کو سید الایام، سال کے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ تو سال کے تمام دنوں کا سردار ان 10 دنوں میں آتا ہے، اس لیے یہ 10 دن افضل، رمضان کے اشرے سے بھی افضل۔ اور وہ راتیں جو ہیں تو وہاں سید اللیالی، راتوں کی سردار یعنی لیلۃ القدر، وہ رمضان کی ان 10 راتوں میں آتی ہے، اس لیے وہ افضل۔ اور یہ جو 10 دن افضل قرار دیے گئے وہ یوں ہی نہیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے بخاری شریف کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نقل کی ہوئی ہے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ سال کے دنوں میں، کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں۔ اسی میں رمضان کے 10 دن بھی آگے ایک عام حکم ہے، سال کے دنوں میں کسی بھی دنوں میں اللہ کو نیک عمل، نیک کام، اتنا کوئی بھی نیک کام، نماز ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی نیک کام، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، کوئی بھی نیک کام اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں۔ صحابہ نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اور دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوئی آدمی جہاد میں جائے، وہ عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں اللہ کو اتنا محبوب نہیں کہا، ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام بہت اونچا، لیکن ان دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو قرآن کی تلاوت بھی افضل کس سے؟ اور دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ ان دنوں میں آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز بھی اور دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے، حضور اسی کو فرماتے ہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی جو اور دنوں میں کیا جائے وہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، البتہ کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اور مال لے کر اور پھر دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، کچھ واپس لے کے نہیں آیا، وہ عمل تو البتہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلے میں بہتر ہے، باقی نہیں۔ اسی لیے اسی روایت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گویا رمضان کے آخری عشرے سے بھی یہ اشرایہ نے اس کے دن کیا ہیں افضل، ہر آتے اس کی افضل کرایا۔ علامہ ابن قیم نے بھی اور ہمارے اکابر بھی عام طور پر اپنی تصانیف میں یہی چیز نقل فرماتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 دن کتنے
اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند احمد میں کہ سال کے کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اتنا محبوب اور اتنا اونچا، لفظ اعظم بھی ہے احب کے ساتھ، اتنا محبوب اور اتنا اونچا اللہ کے یہاں نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل. اس لیے تم فاکثروا التکبیر والتہلیل والتحمیل، ان دنوں میں تم لوگ کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ پڑھا کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سال کے اندر کسی بھی دن میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں. دیکھو اللہ کی شان تو بے نیاز ہے، بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت سے، بندوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. تو سال کے کسی بھی دنوں میں اللہ کی جو عبادت کی جائے وہ اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی ان دنوں میں. آگے حضور فرماتے ہیں ان دنوں کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، اور ان دنوں کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. لو بھائی اب تو پاک تھا کہ وہ آپ یہ 9 روزے رکھیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے 9 سال کے روزے رکھے، اور ان 10 روزہ کے 10ویں کا رکھا نہیں جا سکتا، اور ان 10 راتوں کی عبادت کریں گے گویا آپ نے 10 لیلۃ القدر. رمضان میں تو ایک ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن یہاں آپ کو ان 10 راتوں کی عبادت کے نتیجے میں 10 لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. انہی دنوں میں جو آدمی جتنا اللہ کا ذکر، تکبیر وغیرہ، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور لوگ گویا اللہ کا نام ذکر کریں ان مقررہ دنوں میں، ایام معلومات. اس کی مراد کون سے دن؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایام معلومات کیا کی تشریح تفسیر یہ 10 دن. ان 10 دنوں میں تکبیر اور یہ چنانچہ ہے بخاری ہی میں کہ ان دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں نکلتے تھے اور زور سے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ ہم پڑھتے تھے، اور ان کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی زور سے پڑھتے تھے، ایک گونج سی پیدا ہو جاتی تھی. وہ ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اب جیسا کہا نا، کوئی کسی خاص عبادت کی تعین نہیں ہے. العمل الصالح ہو، کوئی بھی نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جائے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پیارا اور بڑا محبوب ہے. اور دیکھو ان دنوں کی خصوصیت بتلائیں ہم آپ کو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے کہ ان دنوں کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہوئی، وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے یہ دن ایسے دن ہیں کہ اسلام کی ساری عبادتیں ان دنوں میں ادا ہو سکتی ہیں. ان دنوں میں حج، ان دنوں میں قربانی، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیے، ان دنوں میں آپ جو ہے عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ کیجیے. ہر نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے. جبکہ رمضان جیسا رمضان بھی
کوئی حج کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھو جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، روزے، رمضان کے روزے فرض رکھیے، لیکن ان فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے سال میں آدمی جب چاہے رکھ لے، 5 دنوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض رکھی 5 وقت رکھی، ان 5 وقت کی نماز کے علاوہ جب نفل پڑھنا چاہے مکروہ اوقات کے علاوہ میں پڑھ سکتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، لیکن حج نفل بھی آدمی اور دنوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ کب کر سکتا ہے؟ حج کے دنوں میں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں ادا ہو سکتی ہے، اور دنوں میں نہیں۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی کوئی آدمی جاوے عرفات میں نے انیا میں جاوے نے وہاں کنکریاں مارے، کچھ نہیں۔ وہ تو یہ جو اوقات مقرر ہیں، جو دن ان دنوں میں یہ کام کرے گا تو ہی حج، ورنہ نہیں۔ عمرہ تو سال بھر چلتا ہے لیکن حج نہیں۔ قربانی، یہ قربانی کے بھی 3 دن ہیں، کون سے؟ 10، 11 اور 12۔ یہ عمل بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ان 3 دن کے علاوہ سال بھر میں کبھی نہیں کر سکتے آپ قربانی۔ وہ ہدیہ الگ ہے، اضحیہ جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں اردو میں قربانی، وہ دونوں کے لیے بولی جاتی ہے۔ عربی میں یہ عید کے موقع پر جو ہوتی ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اور حاجی لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہدی کہلاتی ہے۔ اور ہمارے اردو والے اس کو بھی قربانی بولتے ہیں، اس کو بھی قربانی بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس کے تو 3 دن مقرر ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جاؤ، ان 3 دن کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو ان 3 میں 10ویں تاریخ آتی ہے نا، اور حج کے ایام جو 5 بتائے گئے اس میں 8، 9 اور 10 آتا ہے، ایام حج بھی آتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ ایسا ہے کہ ساری عبادتیں اس میں آدمی ادا کر سکتا ہے، جبکہ اس عشرے کے علاوہ سال بھر میں کوئی ایسا یہ نہیں ملے گا اس کو عشرہ۔ رمضان کا عشرہ اپنی جگہ پر، لیکن وہاں حج نہیں ہو سکتا، وہاں قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس کی جو خاص اہمیت ہے اسی کے پیش نظر، اس لیے ان 10 دنوں میں جو ہے ہمارے اسلاف کے یہاں عبادت کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے نا یہ عبادات کے معاملے میں بھی رسم و رواج کے پابند ہیں۔ کیا رسم و رواج؟ بچپن سے باپ دادا سے چلے آئے کہ بھائی شب برات، شب برات کی عبادت کریں۔ حالانکہ شب برات کے سلسلے میں حدیث میں جو آیا ہے، روایتیں جو آئی ہیں، وہ اتنی اونچی اور اتنی صحت کے درجے تک پہنچی ہوئی نہیں۔ علماء یہاں جانتے، آج اس زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت تو ایسی ہے جو شب برات کی کسی بھی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، غیر مخلصین کی جماعت۔ ہمارے اکابر نے تو شب برات، لیکن شب برات کی فضائل جن روایتوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ بہت کم درجے کی، حسن لغیر ہی، یعنی جن احادیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس کے 4 درجے بتائے، صحیح لعینی اور صحیح لغیری، حسن لعینی، حسن لغیری۔ تو ایک 6 درجے کی جو ایک دم ہے روایت دلیل کے اعتبار، ایسی روایتوں سے ہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس کا شب برات کی عبادت کی فضیلت، اس کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں بھی عورتیں بھی جاگیں گی، لوگ بھی جاگیں گے اور یہ سب کریں گے، اور یہ عشرہ اس کی اتنی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اور ایک تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، شب معراج۔ معراج تو ہوئی ہے، معراج تو ہوئی، اور معراج ہی میں قرآن معراج کے ایک حصہ جس کو اسراء کہتے ہیں، مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک، اس کا تو تذکرہ قرآن میں بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اس کے بعد کا آگے کا دوسرا جو پارٹ ہے، حصہ، کہ وہاں بیت المقدس سے لے کر اوپر آسمانوں میں جنت، اس کا وہاں تذکرہ نہیں، لیکن بخاری اور حدیث کی تمام کتابوں میں صحیح روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور نماز جیسی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی امت کے لیے،
وہ سب ٹھیک اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہے، لیکن معراج کب ہوئی اور معراج کی رات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ آپ پوری حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، معراج کی رات کی کوئی خاص، جیسے شب قدر کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت ہے، ایسے معراج کی رات کی کوئی خاص فضیلت کہیں آپ کو قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملی۔ پھر یہ کہ معراج کی رات معراج کب ہوئی، تو آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، مہینہ ہی متعین نہیں، کوئی یہ مہینہ بتلاتا ہے، کوئی دوسرا مہینہ بتلاتا ہے، اور پھر تاریخوں میں بھی بڑا اختلاف۔ یہ جو 27 رجب لوگ نقی کر کے بیٹھے ہیں اور پھر اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں عوام، نام بھی ان کے نزدیک ہزاری روزہ، یعنی گویا اس ایک روزے کا ثواب کتنا؟ 1000 روزہ، حالانکہ اس کی کوئی ثبوت نہیں، اس کا ہوتا ہے کیا؟ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے نہ کرنا چاہیے، لیکن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عشرہ ذوالحجہ کا عشرہ، یہ مبارک دن، اس کا اتنا اہتمام ہمارے بڑوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اسلاف نے کیا۔ آج ہم جو ہے میں نے کہا عبادت کے معاملے میں بھی رسموں رواج کے پابند ہو گئے، تو ہم نے یہ پایا نہیں اپنے اس سے، تو ہم اس کو کرتے ہیں، حالانکہ اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان ایام کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو جو ہے یوں ہی چھوڑا نہ جائے، اہتمام ہو، گھر میں بھی متوجہ کیا جائے۔ ان دنوں کے اندر روزوں کا بھی اہتمام، ایک روزہ سال بھر کے روزے کے برابر، راتوں میں عبادت کا اہتمام، ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر، اور پھر عبادت جو بھی عمل صالح، العمل الصالح، خاص اتنا نیک عمل، جو نیک عمل کریں گے، ہر عمل اللہ کو پیارا ہے ان دنوں میں کیا جانے والا، اس لیے ان 10 دنوں میں اس کا خاص اہتمام کرنا۔ پھر اس میں قربانی بھی آتی ہے، قربانی کا تو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو نصاب کے مالک ہیں ان کو قربانی بھی کرنی چاہیے، واجب ہے وہ تو۔ اب بہت سے وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے اور کرتے نہیں ہیں۔ مسئلوں کے معاملے میں بھی لوگ جو ہیں خود ہی مجتہد بن جاتے ہیں۔ بہت سی بڑی تعداد وہ ہے جو مثلا رمضان عید آئے گی، عید الفطر، صدقۃ الفطر سب دیں گے، ان کو بھائی میرے پاس صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ یوں کہے گا صدقۃ الفطر واجب، تب اس کو یوں کہیں گے بھائی صدقۃ الفطر واجب ہے تو قربانی نہیں ہے۔ ارے بھائی کتابوں میں تو صدقۃ الفطر اور قربانی دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو اس پر قربانی بھی واجب۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے، بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اسی پر قربانی، نہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی تو ہے، لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے تو صرف آپ کو 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی کی قیمت کا سامان آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، ضرورت سے زیادہ۔ آج کل تو لوگ شوکیس کے عادی ہو گئے ہیں، غریب سے غریب کے گھر میں بھی شوکیس ہوگا اور اس میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوگی کہ ان کی اگر قیمت لگائی جائے تو یہ 612 گرام چاندی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ ہو جاتا۔ اور کتابوں میں تو فقہا نے 2 جوڑی کپڑے سے زیادہ کو بھی اس میں شمار کیا ہے کہ کسی کے پاس سے 2 جوڑی سے زیادہ کپڑے ہوں تو وہ اس میں آتے ہیں، اس کو بھی لگاؤ، اس قیمت میں لگاؤ، سنا ہے؟ تو آج کل تو کتنے جوڑی ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر گھر میں دوسرا سامان آپ کے پاس، آپ کی ضرورت جس گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا گھر ہے زائد، تو آپ پر
قربانی واجب، زکات بھلے فرض نہیں لیکن قربانی واجب. تو قربانی کی واجب ہونے کا مسئلہ زکات کے مقابلے میں آسان ہے، یعنی لیکن بہت سے لوگ جیسا میں نے کہا نا مسئلہ بھی اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر قربانی نہیں. ارے بھائی ذرا مفتیوں کے پاس جا کر کے پوچھ تو صحیح، اپنا حال تو بتا اور کہا یہ ہے میری پوزیشن، میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں. تو قربانی واجب ہے. اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یادگار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت، ان کا طریقہ. اور یہ جس کے پاس کتنا مال ہو جو بتایا نا، اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری، عید کی رات میں یا قربانی کے دنوں میں دن میں بھی اتنا آ گیا تو قربانی اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جاتی ہے. اور قربانی نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں من وجد صاعدا فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کی طاقت ہے یعنی اس کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں، اس کو تو حضور عیدگاہ میں داخل ہونے کو منع کرتے ہیں، پابندی اس پر. آئیو متن یہاں قربانی واجب نہیں کرتا ہے، اتنی سخت وہی. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یادگار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بڑی آزمائش فرمائی. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند چیزوں سے، چند باتوں سے آزمایا اور ان سب امتحانوں میں حضرت ابراہیم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہوئے، پورے اترے. پہلا امتحان تو اپنی قوم کے ساتھ، جہاں پیدا ہوئے وہ قوم ہی بتوں کی پوجا کرتی تھی. ابا کے ساتھ بھی باقاعدہ جو ہے جھگڑے ہوئے، مناظرے ہوئے، قوم بھی، اور قوم کو بہت سمجھایا لیکن مان کے نہیں دیا. تو ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے تو ان کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا. اس پر قوم نے ناراض ہو کر جو ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. یہ پہلی آزمائش تھی. عجیب بات ہے، جب ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب تیاریاں مکمل ہو گئی اور آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل آئے اور حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں میرے لائق کوئی خدمت، میں نے گویا میں اس موقع پر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ آپ کو آگ میں، تم سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو اللہ میرے حال سے واقف. ان کی پیشکش تھی پھر بھی ان کی مدد نہیں، ڈالا قوم نے ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آتا ہے روایتوں میں کہ یا نارو کہا گیا، دنیا اس وقت تو دنیا کی تمام آگیں جتنی تھی روئے زمین پر وہ سب کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہ وطن پیدا تو ہوئے تھے عراق میں، عراق کو چھوڑ کر پھر شام میں تشریف لے گئے. وطن چھوڑنا پڑا ان قوم کی دشمناوٹ کی وجہ سے. اس وطن چھوڑنے کے اندر بھی اللہ کے حکم سے جب وطن چھوڑ کے جانے لگے تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ نکل گئے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. شام گئے، وہاں جو ہے حضرت ابراہیم کا بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کو بھی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر انہی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، آزمائش کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد یہ حضرت حجرہ بھی عطا فرمائی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. تو فبشرناہ بغلام حلیم، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بردبار بچے کی بشارت سنائی. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی.
اندازہ لگاؤ 86 سال کی عمر میں جب بچہ پیدا ہو، پہلا بچہ، تو اس بچے کے ساتھ کیسی کچھ نہ محبت ہوگی باپ کو. پیدا جب ہوئے حضرت اسماعیل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کو یہاں سے ان کو لے کر دوسری جگہ جانا ہے. ابھی یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ کے آنا، لے کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جبریل آ رہے ہیں، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو لے کے جاؤ. اب حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر نکلے. جہاں کوئی میدان آتا، کوئی سبز میدان آتا، حضرت ابراہیم پوچھتے یہاں، حضرت ابراہیم نہیں یہاں نہیں آگے. چلتے 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 یہاں پہنچے. کہاں؟ جہاں اس وقت کعبہ ہے. وادی غیر ذی زرع، ایسا میدان وادی کہتے ہیں اس میدان کو جو پہاڑوں کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ کا ایسا میدان جہاں ایک تنکا بھی نہیں تھا، سبزہ کچھ نہیں. وہاں جب پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا یہاں کعبہ تو اٹھاتے ہوئے ہے، کعبہ کا نشان تھا، خالی ٹیکری تھی، ٹیلا بھی تھا جہاں کعبہ تھا. کہا یہاں. وہاں ایک تھیلا تھا کھجور کا اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا. بیٹھے یہاں ٹھہرنے کا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو یہاں چھوڑو. تم تو اب تک یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے آپ کو آنا ہے. اب حکم آیا، وہی آئی کہ اب ان کو چھوڑ. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی تو اپنی بیوی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا حکم آیا، بس اٹھ کے چل دی. اسی حال میں حکم آتے اٹھے اور چلنا شروع کر دیا. جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ کیا کر رہے، پیچھے پیچھے دوڑی. کب کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ہی نہیں دے رہے. کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ 2-3 مرتبہ پوچھا. جب جواب نہیں دیا تو ان کو دل میں خود آیا، تو ان کی حضرت حاجرہ کے دل میں حضرت حاجرہ پھر کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم. انہوں نے جب کہا اللہ کا حکم، کہا اللہ کا حکم. جب انہوں نے کہا اللہ کا حکم، حضرت حاجرہ نے فوراً کہا اذن لا یجزینا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں برباد. دیکھو ایک عورت کا ایمان کہاں چھوڑا تھا. وہاں کوئی انسان نہیں تھا، ایک آدمی بھی آباد نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پرندہ بھی نہیں. پانی نہیں تو پرندہ کہاں سے ہو؟ انسان نہیں، پرندہ نہیں. آج تو ہمیں اور آپ کو اگر سورت شہر میں ہمارا گھر ہے، فلیٹ ہے، اور اس فلیٹ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں جانا ہو تو دل میں 100 وسوسے آتے ہیں، کیا ہوگا؟ ارے بھائی کیا ہوگا؟ یہ 45 لاکھ کی آبادی اتنی بڑی، اور اس کے اندر پھر یہ جو ہے ڈازن پاٹے کا اتنا بڑا علاقہ، اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹ، اور اس میں آپ کا فلیٹ جس بلڈنگ میں ہے اس میں تو دوسرے اور جو ہے 50 فلیٹ ہیں. پھر بھی دل میں گیا میں اکیلے بال بچوں کو چھوڑ کے جا. وہاں حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے آئے. کتنی بڑی قربانی کی اللہ تعالیٰ کی. اللہ کا حکم تھا، ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے. لیکن اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے جو ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد وقفے سے ان کی خبر لینے کے لیے وہاں شام سے یہاں آتے تھے. کہاں؟ یہاں مکہ مکرمہ. حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو پھر خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھلایا گیا، گویا حضرت اسماعیل کو انہوں نے لٹایا اور ان پر چھری چلا رہے. ایک منظر، ایک سین خواب میں اس انداز کا دکھایا گیا. کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. پہلی دن دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا تو یقین ہو گیا. تو اب حضرت اسماعیل ارادہ کر لیا کہ اب اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے خود ان کے سامنے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت اسماعیل جب ہے اپنے ابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کروں. ایک منظر دیکھا، ذبح کر دیا نہیں، ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں، ایسا میں نے دیکھا. تو چونکہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، تو اس خواب کا تذکرہ حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ معلوم کرنا. یہ بھی حضرت ابراہیم بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان کا کیا یہ ہے. تو یہ نہیں کہ وہ ہاں کہیں گے تو ذبح کریں گے ورنہ نہیں. بیٹا بھی ان کا بیٹا تھا. کیا کہا
یا ابتی فعل ما تؤمر، کہ ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا، گویا یہ تو کہہ رہے ہیں خواب دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف، یہ نہیں کہا ابا جان آپ خواب دیکھا ہے، خواب و خیال کا کیا ہے دیوار، ہماری خواب کی بنیاد پر آپ اپنے اتنے لاڈلے بیٹے کو، اللہ نے اتنی عمر میں آپ کو اولاد دیا، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ نہیں، اپنی آماد کی ظاہر دوبارہ چنانچہ پھر ذبح کرنے کے لیے وہاں سے لے گئے، وہاں مینا کے میدان میں، مکہ سے یہاں سے اٹھا کر وہاں باقاعدہ لٹایا اور چھری چلانا شروع کیا، لیکن چھری کام کرتی نہیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور اس حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس کو گویا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ چھری چلا چکے تھے لیکن اس نے کام نہیں کیا، اسی پر اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا، لقد صدقت، خواب سچا۔ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح کر دیے گئے، خواب میں تو اتنا ہی دیکھا تھا کہ ان پر چھری چل چکی، اتنا جو خواب میں جو منظر تھا وہ پورا ہو بہو بیداری نہ آ گیا، خواب برابر ہے، آگے اس میں ذبح ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جانا مقصود ہے، اسی کی یادگار میں ہم پر جو ہے یہ قربانی آئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، قربانی کی بڑی تاکید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دو مینڈھے ذبح کیا آپ نے، چت کبرے سینگ والے، اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے لوگوں کی طرف سے۔ ذرا ہمیں بھی غیرت آنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرف سے قربانی کریں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کریں باوجود طاقت کی۔ اس لیے جن لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو گویا اللہ نے جن کو وسعت دی ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں اپنی قربانی کے ساتھ، اور قربانی کے جانور کو کی باقاعدہ خوب خدمت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرات صحابہ کا معمول تھا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کی اتنی خدمت کرتے تھے تو ان کو موٹا تازہ بناتے تھے، موٹا تازہ خوب اربا بناتے تھے خدمت کر کے، تاکہ اور ایسا جانور ہی پسند قرار دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے حضرت مفتی صاحب نے سنایا کہ گائے کی قربانی کرتے تھے، گائے کی ذبح کرتے تھے، تو اس گائے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے پاس بٹھا کر کھلاتے، اور روزانہ دودھ جلیبی کھلاتے تھے۔ اس کو پڑھانے کے لیے جب مدرسے میں جاتے تھے تو وہ گائے ساتھ آتی، آپ درسگاہ میں جاتے وہ باہر بیٹھی رہتی، پڑھا کر جب نکلتے پھر ساتھ میں آتی، گھر جاتی، اور عید کے دن جب قربانی کا وقت آتا روتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جائیں گے، اور اس کو ایسا تعلق گائے کے ساتھ، اس کی محبت، اور پھر اسی دن آئندہ سال کے لیے دوسری خریدی اور سال بھر اس کی خدمت۔ ہم تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی خود خدمت کے لیے تیار، دوسرے کے گھر بنوا دیتے ہیں، اور جو ہے چارے کے نام سے 2-3 کے بھی ڈالنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ قبول کرنے اس قربانی کو بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ان دنوں میں جو ہے ایک جنہوں نے قربانی کے لیے جانور رکھ، ان کے لیے ایک سنت یہ بھی ہے کہ یہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخون اپنے بال وغیرہ نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ یہ مستحب ہے، امام محمد کے نزدیک تو واجب ہے، ہمارے یہاں مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ جو ایام تشریق آئیں گے اس میں اس پہلے ہی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں، 9ویں کی 5، 10ویں کی 5، 11ویں کی 5، 12ویں کی 5، 20 تو یہ ہوئی، اور 13ویں کی فجر ظہر اور عصر، 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق جو ہے زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھی ہو یا
تنہا پڑھی ہو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے, وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی, لیکن عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے دوبارہ اس کا بھی اہتمام ہو. اور ان دنوں میں جیسا کہ ابھی بتلایا, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت, اعمال صالحہ مختلف شکلوں میں. اور علماء نے تو لکھا ہے کہ اس عشرے کا استقبال کون سے عمل سے کریں, کا اس کا استقبال توبہ اور استغفار سے. پہلا کام کیا کریں کہ ہم صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے گویا اب اس عشرے کے اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پاک. ہم ظاہری طور پر تو غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں, لیکن اندر کے میل کو دور کرنے کی طرف دھیان جاتا نہیں. حالانکہ پہلا کام وہ کرنا چاہیے. اس لیے پہلا عمل یہ ہو اس عشرے کا, اس لیے آج رات میں جو ہے نا پہلا کام یہ کیجیے, صلاۃ توبہ پڑھ کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی چاہی جائے. اور پھر اس عشرے میں مختلف نیک اعمال, نمازیں اور جو ہے روزے, ذکر, تلاوت, دعائیں اور جو کہ صدقہ اور خیرات اور جتنے بھی نیک اعمال کی قسمیں ہیں وہ سب اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اس عشرے کو جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دو بڑے سیزن ہیں, دو موسم نیکیوں اور طاعتوں, ایک تو رمضان اور ایک یہ دوسرا سیزن آیا ہے. اس سیزن سے تاجر لوگ سیزن کے زمانے میں ساری چھٹیاں کینسل کر کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. بلکہ کسانوں کے یہاں اور بعض تاجروں کے یہاں تو گھر کے تمام افراد, مرد بھی اور عورتیں بھی سب اسی کام میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی سیزن سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کما لو. تو ایسے یہاں بھی کمانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کریں گے, یعنی خود بھی کرو اور گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو کہ بڑا ضروری موقع ہے, وہ بار بار آتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری مرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ یہ مبارک ایام جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی اور ان کی قدردانی کی ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر فرد کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید